السلام علیکم. ڈاکٹر حنا حفیظ, ورکنگ ایز اے فیملی فزیشین. فیملی پلاننگ کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس, میرا خیال ہے فیملی پلاننگ ایک ایسا ٹاپک ہے جو شاید ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. فیملی پلاننگ کیوں ضروری ہے, وقفہ کیوں ضروری ہے, بچے اپنی ضرورت کے حساب سے کم رکھنے کیوں ضروری ہیں. نہ صرف اس کا فائدہ ہمیں اپنی صحت کے حساب سے بھی ہے, ہماری اولاد کو بھی ہے اور ہمارے ملک کو بھی ہے. سب سے پہلے آپ کے ہم جب بھی ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور بچے کیوں نہیں ہیں. تو دیکھیے, بچے ہمیشہ کم پیدا کریں. 2 بچوں میں منیمم 3 ایئرس کا وقفہ ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ ماں جو ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو قرآن پاک میں بھی ایک کھیتی سے تشبیہ دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں اپنے آنے والے مریضوں کو یہ کہتی ہوں, اگر ہم کھیت میں سے ایک فصل نکالتے ہیں تو نکالتے سار ہم دوسرا بیج نہیں بو دیتے. وہ کسان بھی زمین کو تیار کرتا ہے, اس کو صاف کرتا ہے, اس کی گوڈی کرتا ہے, اس میں کھاد ڈالتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے. تو یہ تو زمین کی بات ہے. تو ایک ماں جو ایک بچہ پیدا کرتی ہے, اس کے جسم کو طاقت, اس نے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, اس کی پرورش کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہی ماں جو پرورش اپنے بچے کی کرے گی وہ آگے چل کے معاشرے میں کیسا انسان بنے گا, وہ ماں کی پرورش سے, اس کی ٹریننگ سے ہی پتہ چل جائے گا. تو وہ ماں جو اپنے بچے کو ٹائم نہ دے سکے, اس نے گھر دیکھنا ہے, اس نے کچن دیکھنا ہے, اس نے اپنے بچے کو پالنا ہے, اس نے شاید اسی بچے کو خود اسکول بھی لے کے جانا ہے, لانا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ 3 سال کا وقفہ ہر بچے میں ضرور کریں. وہ اس لیے کریں کہ اس بچے کو مکمل آپ توجہ دے سکیں. فیملی پلاننگ کے بہت سے طریقے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل آپ کی ضرورت کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا. فیملی پلاننگ جو ہے وہ کانڈوم سے بھی کی جا سکتی ہے, جس میں جو ہے وہ ظاہر اس میں ہسبینڈ وہ یوز کرے گا. ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں, انجیکشنز بھی ہوتے ہیں, امپلانٹس ہیں جو آپ کے بازو میں ڈال دیے جاتے ہیں. پھر ایسی کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم ملٹی لوڈز کہتے ہیں, کاپر ٹی کہتے ہیں, مائرینا کے نام سے اور بہت سے ناموں سے, جو کہ ہم یوٹرس پہ انسرٹ کر دیتے ہیں. ہر انسان کی ضرورت الگ ہے. ہر عورت کو ایک ہی طریقے سے فیملی پلاننگ نہیں ایڈوائز کی جا سکتی. اس کی اپنی جنرل ہیلتھ اور اس کی جو ہے وہ حساب سے ہم اس کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جب شادی کے بعد کوئی بچی ہمارے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جی مجھے ابھی پڑھنا ہے, میں 2 سال نہیں چاہتی, اس کا طریقہ الگ ہوگا. اور ایک ماں جو 4 بچوں کی ہے وہ آ کے ہمیں کہتی ہے تو اس کا طریقہ الگ ہوگا. لیکن بچوں میں وقفہ بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, ماں کی صحت جب تک اچھی نہیں ہوگی وہ کبھی بھی اپنے گھر, اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکے گی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو مائیں بہت زیادہ بچے بار بار پیدا کرتی ہیں, ان کی صحت خراب ہوتی ہے. ماں کا جو ذہنی اس کی کیفیت ہے, ماں اگر ڈپریس ہوگی پورا گھر ڈپریس ہوگا. نہ وہ اپنی اولاد کو ٹائم دے سکے گی, نہ اپنے شوہر کو ٹائم دے سکے گی. ایک ڈپریس ماں ہی وجہ بنتی ہے ڈپریسڈ بچوں کا اور شوہر کی ڈپریشن کا بھی. وقفہ بہت ضروری ہے. اور منیمم آپ لوگ 3 سال کا وقفہ جب دیتے ہیں تو ایک بچہ, ہمارے ہاں 3 سال کا بچہ عام طور پہ اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے, تو وہ اسکول گوئنگ ایج میں آ جاتا ہے. تو اس کو پھر جب وہ اسکول بھیجتی ہے اور دوسرا بچہ ہوتا ہے تو اس کو وہ پورا ٹائم دے سکتی ہے. بچے کم بھی رکھیں, ان میں وقفہ بھی رکھیں, تاکہ ماں اور بچے جو ہیں وہ ایک ہیلدی آپ معاشرے کو دیں, تاکہ آپ جو ہے ایک ہیلدی معاشرہ بن سکیں.